नज़ीन, यमन के चरवाहे सुपर पावर को ले डूबे हैं। अमेरिका की जानिब से एक इंतहाई एरोगेंस का मुजाहरा किया गया कि उसने अरब वर्ल्ड की द मोस्ट पुअर नेशन ऑफ द अरब वर्ल्ड, उसके ऊपर जब अटैक किया। ये अरब वर्ल्ड की सबसे पुअर नेशन है यमन। बाकी तो आप देखें फिर क्या क्या जो दौलत है मुहैया हुई है बाकी अरब ममालिक को। सबसे गरीब तरीन जो कौम है इस वक्त अरब वर्ल्ड की वो यमनीज है, ठीक है। उनके ऊपर एरोगेंस दिखाई अमेरिका ने। और आप जरा अंदाजा करिए कि यमनी डिमांड क्या कर रहे थे। यमनी सीज फायर डिमांड कर रहे थे, जो पूरी दुनिया की इस वक्त डिमांड है। और यमनीज वो ताकत है जो प्रैक्टिकली मैदान में आकर कुछ कर रहे थे। और अमेरिका की तो सिर्फ 3% ट्रेड जो है वो यहां से गुजर रही थी। और इब्तदाई तौर पर यमनी जो है वो तो हमला ही नहीं कर रहे थे अमेरिका के ऊपर। और जेडी वैंस ने खुद ये बात मानी उस चैट के अंदर। और 3% सिर्फ ट्रेड उनकी यहां पर गुजर रही है। तो अमेरिका ने यह हमला सिर्फ इस एरोगेंस के अंदर किया कि इजराइल के खिलाफ तुम क्यों खड़े हुए हो, इजराइल के जहाजों को तुम क्यों निशाना बना रहे हो। तो बजाय इजराइल की जेनोसाइड को रुकवाने के इस एरोगेंस के साथ कि जब बाकी चुप करके बैठे हुए तो यमन क्यों खड़ा हो गया है। और ये यमन की हैसियत क्या है, इसको तो हम ऐसे मसल के रख देंगे। इस एरोगेंस के साथ हमला किया गया और अब जरा देखिए उसका नतीजा क्या निकला। जो मैंने आपको कहा ना कि यमन के चरवाहे सुपर पावर को ले डूबे हैं, सुपर पावर को जिल्लत में शिकस्त हो रही है। इस वक्त ताजा तरीन रिपोर्ट सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम ने यह रिपोर्ट छाप दी है जिसमें पता यह चला है, बाकी मीडिया ने भी यह रिपोर्ट छापी है जिसमें पता यह चला है कि अमेरिका हुतीज को रोकने में नाकाम है। फिर उनका जो लॉन्ग रेंज म्यूनिशन है वो इस वक्त खत्म हो रहा है। और इस वक्त अमेरिका खतरे में पड़ गया है कि वो लॉन्ग रेंज म्यूनिशन खत्म होने की वजह से उनके जो एसेट्स हैं वो हिट हो सकते हैं, ठीक है। और यहां पर जो इकोनॉमिक लॉस अमेरिका को हो रहा है वो अनबियरेबल है। आपको पता है अब तो अमेरिका में वो पूरी कैंपेन एक एक पाई का हिसाब रखा जा रहा है। अमेरिका में तो वर्कर्स को निकाला जा रहा है। और जो कॉन्सुलेट्स हैं पूरी दुनिया में मुख्तलिफ शहरों के अंदर वो कह रहे हैं एक ही एम्बेसी रखें। कॉन्सुलेट का क्या, हालांकि कॉन्सुलेट जो है वो अमेरिकी एम्पायर के लिए वो कहीं सर्वेलेंस के लिए कहीं दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो कॉन्सुलेट्स को भी बंद कर रहे हैं कि ये इजाफी खर्चा है। तो इस एक बेमानी जंग के अंदर वो आए हैं और हुतीज के खिलाफ इस जंग में उनका इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बहुत बड़ी शिकस्त अमेरिका को यहां पर हो गई है। और अब अमेरिका इस ट्रैप के अंदर पूरी तरह से है कि अब इस जंग को आगे जारी रखें तो क्या होगा, हुतीज तो नहीं हारने वाले हैं। और अगर यहां से निकलते हैं तो फिर कितनी बड़ी शिकस्त होगी। तो बहुत बड़ा वाकया जब यहां पर बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है, मैं आपके सामने ये सारी तफसीलात रखता हूं। और यमन से ये बात सामने आ रही है कि हम सरप्राइज देने जा रहे हैं। यमन से इस वक्त ये बात सामने आ रही है कि हम अमेरिका को सरप्राइज देने जा रहे हैं। अभी तो हमने सारा कुछ इस्तेमाल ही नहीं किया, अभी तो बहुत सारे सरप्राइजेस हैं जो अमेरिका के लिए आने वाले हैं। तो इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। IRGC से जो रद्दमल आ रहा है वो किस तरह से जंग की तैयारी कर रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। रशिया की एक बड़ी हाई लेवल की शख्सियत जो पिछले 2-3 रोज से अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, जिसमें गजा भी डिस्कस हो रहा है, जिसमें ईरान भी डिस्कस हो रहा है, जिसमें यूक्रेन वॉर भी डिस्कस हो रही है। फ्रांस के आर्मी चीफ जब यूक्रेन पहुंचे हैं, जो यहां से फौजें यूरोप से जानी है यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन की जंग तो अभी रुक नहीं रही है, तो यूरोप तैयारी कर रहा है फौजें भेजने की। तो बड़ा अहम दौरा जो है फ्रांस के आर्मी चीफ ने किया है। चाइना खुलकर मैदान में आ गया है और अब इस नई दुनिया में एक नई वॉर आप समझ लें कि उसकी तख्लीक हुई है और वो है ट्रेड वॉर। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ डायनामिक्स बदलते रहे हैं वॉरफेयर के। साइबर भी एक वॉर है, तो अब ये ट्रेड भी बाकायदा एक वॉर, बाकायदा एक वेपन के तौर पर। देखें वॉर क्या होती है, वॉर के अंदर आप क्या हासिल करते हैं, वॉर में अल्टीमेट आपके गोल्स क्या होते हैं। आप गलबा हासिल करने के लिए जंगें करते हैं, इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए, हुक्मरानी हासिल करने के लिए, नेशंस को अपने कंट्रोल में करने के लिए। तो ट्रेड भी अब एक वेपन के तौर पर बाकायदा इस्तेमाल होना शुरू हो गया है इस नई दुनिया के अंदर। तो चाइना इस वॉर के अंदर बाकायदा कूद गया है अमेरिका के खिलाफ। और बड़ी बड़ी जो कार कंपनीज हैं उन्होंने भी अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका को एक्सपोर्ट बंद कर दी है। ये बहुत बड़ा वहां पर जो तब्दीली इस वक्त आ रही है। तो ये तमाम सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। आगाज नाज़िर करते हैं यमन से। न्यूयॉर्क टाइम की सबसे बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। जेडी वैंस ने कहा था कि यमन के ऊपर हमला करना हमारी गलती होगी और वो गलती जो है वो इस वक्त साबित हो रही है। अमेरिका ने अपना पूरा जोर लगाया है यमन को रोकने के लिए। और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जब हम ये बात करते हैं कि सुपर पावर ने अपना पूरा जोर लगाया है। सुपर पावर की जो ताकत होती है वो अनलिमिटेड होती है, उस ताकत की कई डायमेंशंस होती हैं। वो हुकूमतों के तख्ते भी उलट रहे होते हैं, वो इकोनॉमी के अंदर भी, वो हर एक जगह पर उनकी ताकत और उनकी आप कह लें कि ब्रुटैलिटी के कई एक अंदाज होते हैं। तो यहां पर वो अनलिमिटेड ताकत और गुस्से से पागल, गुस्से से कंट्रोल से बाहर
امریکہ جو یمن کے اوپر حملہ ور ہوا اور جو یمن آگے سے میزائل فائر کر رہا تھا امریکہ کا غصہ اور بڑھتا چلا جا رہا تھا. تو اب آپ یوں کہیے کہ امریکہ نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے اپنے لاجسٹک میں, اپنے ریسورسز میں, اپنی طاقت میں, اپنی اسٹریٹجی میں ہوتیز کو ہرانے کے لیے, لیکن وہ بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے. اس کی اب باقاعدہ جو ہے وہ ثبوت سامنے آ چکا ہے. یہ انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کے لانگ رینج جو میونیشنز ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں, اور امریکہ کو خطرہ یہ ہے اگر ہمارا کوئی جنگی بیڑا ہٹ ہو گیا, کوئی اور ایسٹ ہٹ ہو گیا, تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا. $200 ملین وہ صرف میونیشنز کا خرچہ آ گیا ہے 15 مارچ سے لے کر اب تک. $200 ملین ایئر کرافٹ کیریئر, جنگی بیڑے, ان کا وہ نہیں, صرف جو میونیشنز اس میں استعمال ہو رہے ہیں, یعنی ایئر ڈیفنس جو وہ کر رہے ہیں یا جو بم جا کر گرا رہے ہیں, اس کا جو خرچہ ہے وہ $200 ملین آیا. ویسے بھی ایئر کرافٹ کیریئر کو جب آپ ڈپلائی کرتے ہیں تو اس پورے ایئر کرافٹ کیریئر کا وہ بڑا ایکسپینسو ایکٹیویٹی ہوتی ہے جب اس کو باقاعدہ کمبیٹ اس پوزیشن کے اندر ڈپلائی کر دیتے ہیں. تو وہ خرچہ نہیں, صرف جو میونیشنز استعمال ہوئے ہیں, گولہ بارود آپ سادہ الفاظ میں سمجھ لیجئے. اب دیکھیں نا کہ یمنی ایک ڈرون آتا ہے $500 کا, اس کو گرانے کے لیے آگے سے جو ان کے جنگی بیڑے ہیں وہ $2 ملین کا اینٹی میزائل فائر کرتے ہیں. تو اس طرح $200 ملین ان کا خرچہ آ چکا ہے. اور ذرا ہیڈ لائن دیکھیے, US strikes in Yemen burning through munitions with limited success. In just 3 weeks, Pentagon used $200 million worth of munitions in Operation Rough Rider against the Houthis. Rough Rider انہوں نے اس کا نام رکھا ہے. Pentagon and military officials are privately telling Congress and allied countries. Pentagon کانگریس کے اندر اور باقی جو اتحادی ممالک ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ کیا مارکا انہوں نے عرب اقوام کی سب سے غریب ترین جو نیشن ہے اس کے خلاف حاصل کر لیا ہے, کیا مارکا انہوں نے مارا ہے. Pentagon officials have acknowledged that, یہ انہوں نے مان لیا ہے, that there has been only limited success, صرف معمولی سی کامیابی. اور وہ بھی بتا دیں ذرا کہ وہ معمولی سی کامیابی ویسے کیا ہے. in destroying the Houthis vast largely underground arsenal of missiles, drones and launchers according to congressional aides and allies. ہوتیز کا جو بہت بڑا وسیع پیمانے کے اوپر پھیلا ہوا انڈر گراؤنڈ جو ان کا انفراسٹرکچر ہے, ان کے لانچرز ہیں, ان کے ڈرونز ہیں, ان کے میزائل آرسینلز ہیں, ان میں سے صرف 2%, 5% یہ تباہ کرنے کے اندر وہ کامیاب ہوا ہے امریکہ. اتنی بڑی سپر پاور, ٹیکنالوجی, CIA, انٹیلیجنس, اس سب کے باوجود لمیٹڈ سکسیس سے مراد وہ کیا لمیٹڈ سکسیس, مطلب کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. The officials briefed on confidential damage assessment say the bombing, یہ لائن بڑی سننے والی ہے, is constantly heavier than the strikes conducted by the Biden administration. بائیڈن انتظامیہ نے بھی پورا زور لگایا, لیکن یہ انتظامیہ یہ اور زیادہ اگریسو اور ہارش انداز کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس سے بھی بڑی بمباری یمن کے اوپر کی ہے. and much bigger than the defense department has publicly described. بڑی امپورٹنٹ بات ہے. امریکہ نے جتنا پبلکلی بتایا, اور ہم صبح شام ہم دیکھ رہے ہیں کتنے کیسے بم گر رہے ہیں, ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, جگہ جگہ پر سٹرائکس ہو رہی ہیں, یہ سارا تو ہمیں پتہ ہے. لیکن امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنا پبلکلی چیزیں سامنے آ چکی ہیں, امریکہ نے جتنا بتایا ہے کہ ہم نے ایسی بمباری کی ہے, اس سے بھی کئی گنا بڑی بمباری جو ہے وہ امریکہ نے ہوتیز کے اوپر کی ہے. یہ معاملہ یہاں پر بھولا نہیں جائے گا. یمن کا مجھے بتائیے قصور کیا تھا؟ ٹھیک ہے, صرف سیز فائر ڈیمانڈ کر رہے تھے. اور ابھی یہ جو انہوں نے بمباری شروع کی ہے, یمن نے تو ابھی یہ کہا تھا کہ ہم بلاکیڈ کر دیں گے, اور وہ صرف اسرائیلی جہازوں کا, اور وہ بھی اس بات کے اوپر کہ اسرائیل نے معاہدہ کیا ہے اور معاہدے سے وہ بھاگ رہا ہے اور فلسطینیوں کے اوپر بمباری کر رہا ہے. یہ ابھی یمن نے بات کی تھی اور اس بات کے اوپر انہوں نے یمن کے اوپر اٹیک کر دیا. یہ معاملہ بڑی آسانی کے ساتھ حل کیا جا سکتا تھا. تو یہ بہت بڑا ظلم جو ہے, بہت بڑی ایروگنس, بہت بڑا تکبر جو ہے اس نئی انتظامیہ نے دکھایا ہے. ہوتیز فائٹرز, نیو یارک ٹائم لکھ رہا ہے, ہمارے الفاظ نہیں ہیں, نون فار دیئر ریزیلینس. ہوتیز فائٹر جو کہ اب مشہور ہیں اپنی ریزیلینس کے لیے, یعنی ٹکرا جانے کے حوالے سے اور کھڑے رہ جانے کے حوالے سے, ہیو ری انفورسڈ مینی آف دیئر بنکرز. اگر کوئی بنکرز تباہ ہو بھی گئے ہیں تو انہوں نے دوبارہ سے ری انفورس کر لیے. اینڈ ادر ٹارگیٹڈ سائٹس, یہ بھی انہوں نے بنا لیے ہیں. فرسٹریٹنگ دا امریکنز ابلٹی ٹو ڈسرپٹ دا ملیشیاز میزائل اٹیکس. یمنیز ہے وہ پوری طرح سے امریکن کو فرسٹریٹ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا, یہ مڈل ایسٹ ہے, یہاں کے اندر امریکہ ڈریگ ہو گیا تو بس پھر سال سال یہ کہاں سے فائٹرز آئیں گے, کہاں سے میزائل آئیں گے, کہاں سے ڈرونز آئیں گے, ان کو پتہ بھی نہیں چلنا. اور افریقہ اس کے ساتھ پورا کنیکٹڈ ہے, اور وہاں جو اسلامی ممالک ہیں
وہاں سے بھی فائٹرز یہاں پہنچیں گے اور پہنچے ہوئے ہیں اور اسلحہ وہاں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ سالہ سال یہاں پر معاملہ چلے گا اور امریکن امپائر جس نہج کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, مسلسل ڈکلائن کی طرف ہے. تو یہاں تو پھر لمبی جنگ چلے گی. پینٹاگن says the Houthis remain unbeatable. نیو یارک ٹائم, Houthis remain unbeatable, ناقابل شکست ثابت ہوئے ہیں Houthis. The Pentagon says strikes in Yemen have not been very successful. کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. And long range munitions are running out, which could make US vulnerable. ٹھیک ہے, جو لانگ رینج میونیشنز ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں اور اس سے امریکہ جو بہت خطرے کے اندر آ جائے گا. اب بھائی دیکھیں نا, کیا کسی سے چائنا نے پوچھ کر تائیوان کے اوپر حملہ کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, چائنا نے بتا کر حملہ کرنا ہے. بھائی کسی بھی وقت چائنا تائیوان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے. چائنا نے اسٹیٹمنٹس دے دی ہیں کہ اب تائیوان کو لینے سے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. امریکہ کا یہاں پر یہ حشر ہوا ہے, ہوتیز اس کو سنبھال کے کھڑے ہوئے ہیں. اتنے ایئر کرافٹ کیریئر کو انہوں نے انگیج کر لیا اور ساؤتھ چائنا سی جو خالی پڑا ہوا ہے. تو کیا ٹائم لگے گا اگر چائنیز فوجیں جو ہے وہ تائیوان کے اندر اتر گئی, کتنی بڑی تبدیلی اس دنیا کے اندر آ جائے گی. یہ امپائر جو ہے وہ کس طرح سے دھڑم سے گر جائے گا. تو یہ نیو یارک ٹائم کی اس وقت رپورٹ ہے. تو بات ناظرین صرف یہ ہے کہ دیکھیے, اگر ہوتیز نہیں رک رہے ہیں, اگر ان کے خلاف ساری طاقت فیل ہو گئی ہے, تو اسرائیل اور امریکہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ یعنی مثال کے طور پہ یہ ایک پرپوزل پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر دنیا ایگری ہے, اسرائیل اور امریکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں, تو اس کو وہ ریورس کیسے کریں گے؟ آن گراؤنڈ جا کر ملٹری طاقت کے ذریعے ریورس کریں گے نا, باتوں سے تو ریورس نہیں ہوگا. ملٹری طاقت کے ذریعے کوئی چیز یا تو ریورس کی جاتی ہے یا منوائی جاتی ہے. تو ملٹری طاقت وہ غزہ میں بھی استعمال کر رہے ہیں, ہوتیز کے خلاف بھی استعمال کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب وہ اپنے نتائج حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے تو پھر الٹیمیٹ کس کی شرائط مجھے بتائیں مانی جائیں گی؟ کون غالب آئے گا؟ کس کا جو ڈیمانڈز اور شرائط ہیں وہ مانی جائیں گی؟ بھئی اسرائیل آج تک اگر قائم ہے تو کس بات کے اوپر قائم ہے؟ طاقت کے زور کے اوپر قائم ہے نا. سارے عربز نے حملہ کر دیا, اسرائیل جیت گیا. تو اگر عربز جیت جاتے تو پھر بھی کیا اسرائیل قائم رہتا؟ نہیں نہ رہتا. تو اگر آج اسرائیل نہیں جیت پا رہا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ اسرائیل کی یہ جو نئی جنگ شروع ہوئی ہے 15 مارچ سے, یہ صرف کیا ہے, یہ آن گراؤنڈ جو اسرائیل اور امریکہ کو شکست ہو چکی ہے وہ اس کو جب وہ اپنی فتح کے اندر بدلنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کی ایروگنس یہ ہے, بھئی امریکہ ابھی تک ایک سپر پاور تو ہے نا, اسرائیل جو ہے وہ سب سے بڑی عسکری طاقت تو ہے نا مڈل ایسٹ کی, تو ان کی ایروگنس اس گراؤنڈ ریالٹی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ دوبارہ سے یہ ظلم لانچ کر کے وہ جو آن گراؤنڈ ان کو شکست ہو چکی ہے اس کو بدلنا چاہتے ہیں اپنی وکٹری میں. یا جیسے میں نے آپ کو بھیڑیوں کی مثال دیتا ہوں کہ آپ یوں سمجھیے کہ بھیڑیا ایک بار بکریوں کے اوپر حملہ ور ہو چکا ہے اور معجزاتی طور پر بکریوں نے بھیڑیے کو بھگا دیا ہے, جو کہ کبھی ہوتا نہیں, لیکن اب بھیڑیے کو دوبارہ اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ بکریوں کے اوپر حملہ ور ہو جائے. اس کو بیسیکلی وہ معجزاتی شکست جو ہے وہ یہاں پر ہو چکی ہے, یہ اپنی اس شکست کو فتح میں بدلنا چاہ رہا ہے. اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ اور لوگوں کی یمنیز آفیشلز کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں, کچھ اور جرنلسٹ وہاں پر گئے ہیں اور ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ہوتیز کے ساتھ کیا بات ہوئی اور ہوتیز اس وقت کس چیز کے لیے تیار ہیں. ہوتیز نے یہ بتایا ہے کہ many surprises are coming for Americans, بہت سارے سرپرائزز جو ہے امریکنز کے لیے اور آ رہے ہیں. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی, انہوں نے کہا کہ we haven't played all our cards, ابھی تک تو ہم نے اپنے سارے کارڈز کھیلے نہیں ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک ساری اپنی طاقت استعمال ہی نہیں کی. یہ ہوتیز بتا رہے ہیں ابھی تک ہم نے اپنے سارے کارڈ جو وہ کھیلے نہیں. اور یہ والی لائن سنیے گا, انہوں نے کہا کہ our support for the Palestinians is morally, ethically and spiritually is ironclad. کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے ہوتیز کی جانب سے؟ آئرن کلیڈ آپ نے سنا ہے امریکہ کی جانب سے اسرائیل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو ہوتیز یہ کہہ رہے ہیں کہ مورلی, ایتھیکلی اور اسپرچولی, ٹھیک ہے, اور جتنی ان کی ملٹری طاقت ہے ان کی سپورٹ فلسطینیوں کے لیے آئرن کلیڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اگر دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے جو پریکٹیکلی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے تو وہ اس وقت یمن ہے, جو اپنی پوری جو ہے وہ اپنا ملک داؤ کے اوپر لگا کر اپنی جانیں قربان کرنے کے باوجود جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور موسٹ پور نیشنز ہیں. تو سرپرائزز آنے والے ہیں. اب دیکھیے چائنیز ٹیکنالوجی یہاں پر پہنچ رہی ہے, پتہ نہیں کیا کیا وہ یہاں پر آ گیا ہے. رشینز ٹیکنالوجی یہاں پر پہنچ رہی ہے, ایرانین ٹیکنالوجی جو ہے وہ یہاں پر پہنچ رہی ہے. ابھی آپ دیکھیے یہ کوئی معمولی واقعات تو نہیں ہے, MQ-9 ڈرونز انہوں نے مار گرائے ہیں. اس کے علاوہ
ابھی کچھ گھنٹے پہلے ایک اور جدید ڈرون جو ہے وہ یمن کی جانب سے فار دا ویری فرسٹ ٹائم وہ بھی گرا دیا گیا ہے. تو یمنیز کیپیبلٹیز بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور امریکن کیپیبلٹیز ایکسپوز ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور اس صورتحال کے اندر میں ایک اور اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اگر حملہ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریزلٹس ان کے کنٹرول میں ہیں وہی فاتح ہوں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایروگنس میں آن گراؤنڈ ریالٹیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں, اس لیے وہ بار بار حملہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس حملے کی صلاحیت تو ہوتی ہے انٹل اینڈ انلیس کہ وہ مکمل کولیپس ہو جائیں. تو یہ جو انہوں نے حملہ کیا ہوتیز کے اوپر جے ڈی وینس نے کہا غلطی ہے. اس کا مطلب جو ریزلٹس ان کے کنٹرول میں نہیں تھے تو نتیجہ ان کے مطابق نہیں آیا, اور غزہ میں بھی ان کے ساتھ یہی ہوگا. اور اب امریکہ مجھے بتائیے کیا کرے گا؟ اگر آگے بڑھتا ہے تو اکنامک لاس بھی ہے اور کیپیبلٹیز ایکسپوز ہوں گی. اگر کوئی جو ویسل ہے وہ ہٹ ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر زمینی فوج اتارنی پڑے گی, پھر ٹریپ ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اگر یہاں سے اب نکل جاتے ہیں, وڈرا کر لیتا ہے امریکہ, تو پھر کتنی ذلت جب ان کو ہونے والی ہے. تو یہ بات ہے. رشیا کے ٹاپ آفیشل جو ہے اس وقت امریکہ کے اندر ہیں, ان کی بڑی ہائی لیول ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یوکرین کے اوپر بات ہو رہی ہے, ایران کے اوپر بات ہو رہی ہے, غزہ کے اوپر بات ہو رہی ہے, مڈل ایسٹ کی اس ساری جنگ کے اوپر بات ہو رہی ہے. یعنی کمپریہنسو ٹاکس جو ہے اس وقت واشنگٹن کے اندر جاری ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا بات سامنے آتی ہے. رشیا نے فل سپورٹ اس وقت یمن کے لیے ان کی ہے, ریزسٹنس کے لیے ہے اور ایران کے لیے ہے. IRGC کا جو رد عمل سامنے آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ our enemy is within our range everywhere. ہمارا دشمن ہماری رینج کے اندر ہے and we have the software and equipment to defeat it. ہمارے پاس وہ طاقت ہے کہ ہم اس کو ڈیفیٹ کر سکیں. اور ریزسٹنس جو یمن کے اندر ہے, جو لیبنن کے اندر ہے, جو عراقی ریزسٹنس ہے is steadfast in confronting an enemy and in Gaza. یہ پوری طرح سے دشمن کو لڑنے کے لیے تیار ہے. And despite the bombing, Yemen is still steadfast and Americans have admitted its futility. کہ یہ کتنا فیوٹائل وار ہے جو انہوں نے یمن کے اوپر لانچ کیا ہے, یہ اب امریکہ خود مان چکا ہے. We are not worried about war and we are prepared for enemy psychological warfare and we will not retreat a step before it. یہ جو ہمیں دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ یہ چیز مان لو, یہ ہم جنگ سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور ہم پوری طرح سے تیار ہیں اور ان شرائط سے ہم کسی طور پر جو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ صورتحال ہوگی. اب ناظرین بات یہ ہے کہ جو امریکن امپائر ہے وہ دو طرح سے ہٹ ہو رہا ہے, یا شاید اس سے بھی زیادہ تین طرح سے ہٹ ہو رہا ہے. ایک تو اتحادی جا رہے ہیں, دوسرا اکنامک ٹریڈ وار باقاعدہ شروع ہو چکی ہے, اور تیسرا چونکہ ملیٹریلی امریکہ انگیج ہے اس وقت, امریکہ اس وقت جنگ لڑ رہا ہے ملیٹریلی یہاں مڈل ایسٹ کے اندر, تو وہاں وہ ہٹ ہو رہا ہے, اکنامیکلی وہ ہٹ ہو رہا ہے. اور امریکن امپائر جس پلر کے اوپر کھڑا ہوا ہے یعنی اپنے ایلائز, وہ پلر نیچے سے نکلتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ امپائر جو ہے وہ اپنے ڈکلان کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. جیسے اوباما جیسے لوگ بول پڑے ہیں امریکہ کو بہت نقصان ہونے جا رہا ہے یہ جو ٹیرف جو لگائے گئے ہیں. مطلب جتنی وہ سخت بات کر سکتا تھا اتنی سخت اس نے بات کی ہے. یونیورسٹیز کا معاملہ جو فلسطینیوں کے خلاف وہ سارا, اور یہ ٹیرف والا معاملہ. اب ذرا دیکھیے ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ٹریڈ وار ول ناٹ بی ایزی بٹ دا آؤٹ کم ول بی ہسٹورک. ٹرمپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے. ٹرمپ سمجھتا ہے کہ سب سے ذہین ترین بندہ بھی وہ ہے, سب سے رائٹیس پرسن جو صحیح اور مورلی اور سب سے بڑا مطلب اچھا ترین بندہ صرف وہ ہے, عقل مند بھی وہ سب سے وہ ہے, اس کے فیصلے سب سے ٹھیک ہیں, اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ اس صحیح راستے کے اوپر ہے. یہ اس کا مسئلہ ہے. اور دنیا میں جو بھی بندہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے, چاہے وہ امریکی صدر ہی کیوں نہ ہو, وہ بیڑا غرق ہی کرواتا ہے. ٹھیک ہے, تو چونکہ ٹرمپ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اب وہ جو $7 ٹریلین کا نقصان ہو گیا, اوباما جیسے لوگ بول پڑے, تو اس کے جواب میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ٹریڈ وار ہے وہ آسان نہیں ہوگی لیکن اس کے نتیجے بڑے اچھے نکلیں گے, الٹیمیٹلی اس کے نتیجے بڑے اچھے نکلیں گے. پہلے کہہ رہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب وہ $7 ٹریلین کا نقصان ہو گیا, ان ٹوٹل $11 ٹریلین. And we are bringing back jobs and businesses like never before. ٹھیک ہے, تو وہ بس مطلب کہ خود امریکن اس وقت سوچ رہے ہیں کہ وہ کریں تو کریں کیا. اب ٹرمپ مطلب نہ تو اس کو ہٹایا جا سکتا ہے نہ اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. تو بہرحال دنیا کے اندر جنگیں چھیڑنے, دنیا کے اندر تباہی مچانے کا پھر انجام جو ہے اسی صورت میں نکلتا ہے. اچھا اب آپ ذرا دیکھیے جیگوار برطانیہ کی کتنی بڑی کمپنی ہے. جیگوار نے اپنی ایکسپورٹ جو ہے وہ امریکہ کے لیے بند کر دی ہے. برٹش کار کمپنی جیگوار and Land Rover, we have temporarily suspended our shipments to the United States due to US tariffs. اب یہ دنیا میں بھونچال آ گیا ہے, دنیا میں سونامی ہٹ کر گیا ہے, کیونکہ دیکھیے
कंपनीज ने अब अपने फैसले करने हैं, नई मार्केट्स वहां पर उन्होंने देखनी है, क्योंकि देखें जो एक्सपोर्ट्स ये कर रहे हैं इनको मुनाफा वहां पर कम होगा, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि पीछे वर्कर्स को निकाला जाएगा। तो अब इसलिए आप देखें वो एक्सपोर्ट्स, जगुआर जैसी कंपनी वो सस्टेनेबल नहीं है इस माहौल के अंदर। और फिर आप देखिए ये अगर बर्तानिया, यूरोप जैसे मालिक, उनको इतने बड़े चैलेंजेस का सामना है, वो अब करेंगे इसराइल को, इस हालत के अंदर हैं कि वो इसराइल की मजीद सपोर्ट कर सके। और अगली बात सुनिए, चाइना का जो रद्दअमल सामने आया, यूएस शुड स्टॉप यूजिंग ट्रेड टैरिफ एज अ वेपन एंड यूएस टैरिफ कंप्लीटली वायलेट WTO रूल्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं आखिर में WTO के हवाले से आपके सामने सूरत हाल रखता हूं, यह भी बहुत बड़ी चीज है, इसके ऊपर तफसीली वीडियो बननी चाहिए, लेकिन मैं आखिर में आपके सामने रखता हूं WTO। देखिए WTO ऐसा ही एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है कंट्रोल करने के लिए, इसको अमेरिका, इसराइल और बाकी जो मगरबी ममालिक है वो इसको कंट्रोल करते थे, लेकिन ज्यादा कंट्रोल ज़ायनिज़्म का है, अमेरिका का है। अच्छा, इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि जिसको भी काबू करना है काबू कर लो। खास तौर पर यह इस्तेमाल होता है इस्लामी ममालिक के ऊपर। कैसे? देखें, अगर इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो WTO को साइन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप WTO के अंदर नहीं है तो जो आलमी इन्वेस्टमेंट्स है, बड़े बड़े बिलियनर्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगी। अच्छा, अगर आपने इनको साइन किया हुआ है तो फिर आप किसी चीज का बॉयकॉट नहीं कर सकते, बैन नहीं कर सकते। अब जैसे ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर हम तफसीली वीडियो जरूर बनाएंगे। अब मिसाल के तौर पे अभी ऑयल की बात की जा रही थी कि ऑयल बंद होना चाहिए, सऊदी अरेबिया ने ऑयल बंद क्यों नहीं किया? WTO का मेंबर है, वो जो इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया में हो रही थी वो रुक जाएगी। और हमेशा इस्लामी ममालिक को ऐसे ही काबू किया है इजराइल ने, ठीक है। यानी जो इस्लामी मुल्क तरक्की करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट्स, भाई इन्वेस्टमेंट्स होगी तो वो तरक्की करेगा ना, तो उसको WTO का मेंबर बनना पड़ेगा। WTO की वजह से फिर आपको उनकी हर बात माननी पड़ेगी, आप इजराइल के खिलाफ नहीं जा सकते। तो अब आप जरा नोट करें, जब WTO ही नहीं है तो वो जो पकड़ है, वो जो गलबा है, वो कमजोर होगा ना। जैसे बाकी इंस्टीट्यूशन से, मिसाल के तौर पर देखें ना, नेटो भी तो सबसे बड़ा सिक्योरिटी अलायंस था, अगर नेटो कोलैप्स हो रहा है तो उसके असरात तो होंगे ना। ये इंस्टीट्यूशंस के जरिए कंट्रोल किया हुआ था, तो वो सबसे ये बड़ा इंस्टीट्यूशन है WTO। अब ये तो फारिग हो गया ना भाई, जब अमेरिका ही उसको वायलेट कर गया, उसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तोड़ दिया, उसने टैरिफ लगा दिए, तो वो तो खत्म हो गया। WTO तो फारिग हो गया, जैसे यूनाइटेड नेशन फारिग हो गया, जैसे उसकी सिक्योरिटी काउंसिल फारिग हो गई, तो WTO भी फारिग हो गया इन टैरिफ के बाद, ठीक है। तो इसलिए ये जो डायनामिक्स बदल रहे हैं, इसमें इसराइल की जंगें फिट नहीं बैठ रही हैं। इसराइल चाहता है महीने के अंदर समेट लेगा, सब अच्छा हो जाएगा, फिर अरब और इसराइली हंसी खुशी मिडल ईस्ट में रहने लग जाएंगे। ये इनकी सोच है, ठीक है। ये काम करने वाली नहीं है, ठीक है। एरोगेंस है उनकी, वो हकायक को मानने के लिए तैयार नहीं है। भाई ये जंग लंबी चलेगी, इसराइल को यहां पर कोई सुकून होने वाला नहीं है। ये हूतीज क्या और पता नहीं कौन कौन सी ताकतें यहां पर जन्म लेने वाली हैं, कहां से असले आएगा, कहां से फाइटर्स आएंगे, ये लंबी चलेगी। और मिडिल ईस्ट के मालिक अफोर्ड नहीं कर सकते, अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने लेनी है। भाई सऊदी अरेबिया अफोर्ड करेगा मिडिल ईस्ट डिस्टेबलाइज हो जाए? इन्वेस्टमेंट्स कहां से आनी है? $2 ट्रिलियन का तो वो शहर बना रहे हैं, तो वो विजन 2030 किधर जाएगा? ना सऊदी अरेबिया अफोर्ड कर सकता है, ना अमेरिका अफोर्ड कर सकता है। तो जो बुनियादी असेसमेंट अमेरिका में भी की जा रही है कि ट्रंप ने ये सोचा कि इधर 2 मिसाइल यमनीज को मारेंगे, 2 मिसाइल उधर गजा में मारेंगे, तो सब ये फारिग, और उसके बाद अपना जो अब्राहम अकॉर्ड है उसको आगे बढ़ाएंगे और मिडिल ईस्ट हंसी खुशी रहने लग जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। ये जंग लंबी चलेगी। और चाइना, जैसे चाइना कह रहा है, यूरोपियन कंट्रीज कह रहे हैं भाई फलस्तीनी रियासत के बगैर सोल्यूशन नहीं है, जंग चलती रहेगी। मतलब इसराइल ठीक है 6 महीने में कोलैप्स नहीं होगा, वो 2 साल में होगा। मिसाल के तौर पे जंग नहीं खत्म होगी। ऐसा नहीं होगा कि अच्छा जंग करो, जो बुनियादी मॉडल है, जंग करो, रेजिस्टेंस को फारिग करो, फलस्तीनियों को उनका निशान मिटा दो, उसके बाद यह है कि अब्राहम अकॉर्ड का अगला फेज मुकम्मल होगा, अरब इसराइली खुशी खुशी रहेंगे, ठीक है। और कहेंगे कि वो जो बदअमनी के जो पैदा करने वाले फैक्टर्स थे वो हमने निकाल दिए हैं, टेररिस्ट को हमने खत्म कर दिया। आप देखो अमन पुरसकून मिडिल ईस्ट। ये कौन सी स्ट्रेटजी है? ये होने वाली नहीं है, ठीक है। इसलिए जिस रास्ते के ऊपर इसराइल है वो तबाही का रास्ता है। फ्रांस के आर्मी चीफ जो है वो पहुंचे हैं वहां यूक्रेन में, और वहां पर अब यूरोप सोच रहा है कि अब ये इकोनॉमी का इतना बड़ा चैलेंज है यूक्रेन में, वो रशिया की डिमांड मानने के लिए तैयार नहीं है। फौजें वो भेजने की तैयारी कर रहे हैं, भेजेंगे तो फिर आगे रशिया मौजूद है, क्या होगा?
تو وہ بڑی کنفیوز اور بڑی خطرناک صورتحال وہاں پر بھی ہے. ساؤتھ چائنا سی کی مسلسل ایسکلیشن اور باقاعدہ ٹریڈ وار چائنا کے اوپر لانچ ہو چکی ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.